شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرحمن، اور جو رحمان کے ذکر سے منہ پھیرے۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 36۔ اس کی تفسیر میں تین طرح کے اقوال ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو قرآن پاک سے اس طرح اندھا بن جائے کہ نہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے اور نہ ان سے فائدہ اٹھائے، تو فرمایا ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں۔ یعنی جو قرآن سے ہدایت سے منہ موڑ لے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، اور وہ شیطان دنیا میں بھی، وہ شیطان جو اس پر مسلط ہوتا ہے، وہ دنیا میں بھی اندھا بننے والے کا ساتھی رہتا ہے، اس کے ساتھ چمٹا رہتا ہے، اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے کہ اسے حلال کاموں سے روکتا ہے اور حرام کاموں کی اس کو ترغیب دیتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کرتا ہے اور اس کی نافرمانی کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہمیں آخرت میں بھی وہ اس کا ساتھی ہوگا۔ اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے کا نقصان کیا ہوا؟ انسان دنیا میں بھی تباہی کے راستے پر چلا، اور ہمیں کہ اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے گی۔ امام ساوی نے تفسیر ساوی کے اندر جلالین پر جو حاشیہ لکھا، اس میں اس تفسیر کو ذکر فرمایا۔ ایک قول یہ ہے اس آیت مبارکہ کا کہ جو اللہ رب العزت کے ذکر سے اس طرح اعراض کرے پھر جائے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہو جائے، کوئی ڈر خوف اس کے دل کے اندر نہ ہو، بے دھڑک ہو کر گناہ کرتا پھرے، تو فرمایا کہ وہ اس کے، اور پھر وہ اللہ کے عذاب سے بھی نہ ڈرے، تو فرمایا ہم اس پر ایک شیطان اس طرح کا مسلط کریں گے کہ جو اسے گمراہ کرتا رہے گا، اور وہ شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایک تیسرا قول اس آیت کی تفسیر میں یہ ہے کہ جو دنیاوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت، اور پھر اس کی فانی نعمتوں میں جو فنا ہونے والی چیزیں ہیں، دنیا کی لذتیں، خواہشات، ان چیزوں میں پڑھ کر، یعنی نفسانی خواہشات میں منہمک ہو کر قرآن سے منہ پھیرتا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تو ہم اس پر ایک ایسا شیطان مسلط کر دیتے ہیں، اس طرح کا شیطان اس پر مقرر کر دیتے ہیں کہ وہ شیطان اس کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اس کے دل میں وسوسے ڈال کر اسے گمراہ کرتا رہتا ہے۔ اب کئی لوگوں یہ مسئلے مسائل بنتے جی وسوسے پیدا ہوتے ہیں، عجیب و غریب خیالات آتے ہیں، اللہ کے ذکر کی محفلوں میں، ذکر کی طرف جانے میں، ذکر کرنے میں یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ کیونکہ جب دل کی رغبت نہ ہو، دل اس طرف مائل نہ ہو، غفلت ہو، تو پھر انسان ذکر کی محافل سے، ذکر کے حلقوں سے، اللہ والوں سے، ذاکرین سے، اور ذکر سے، اور قرآن سے، نماز سے، عبادت سے، گویا کہ اللہ رب العزت کی ٹوٹل اطاعت سے جب بھاگ رہا ہوتا ہے، تو رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اس طرح کا شیطان مسلط کر دیتے ہیں کہ جو اس کے دل کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔